سے گزارش ہے کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام کی شہادت کے حوالے سے یقیناً یہ ایک ایسا واقعہ ہے، امام علی مقام کی شہادت جو پوری کربلا کی جتنی بھی یہ داستان عشق و محبت ہے اس کا ایک نقطہ عروج ہے اور نقطہ انجام ہے۔ امام علی مقام کی شہادت اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس شہادت کی نوید اور پریڈکشن خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کا علم آپ کے والد گرامی کو بھی تھا، آپ کو خود بھی تھا کہ مجھے شہید ہونا ہے اور جام شہادت نوش کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سارے خانوادہ اہل بیت کے چشم و چراغ کی شہادت کے بعد امام علی مقام کا مقتل میں جانا، مشہد میں جانا اور جا کے جنگ کرنا، یہ بذات خود ایک بڑی اہم بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پورا خاندان اور خاندان کے ساتھ ساتھ جتنے ماننے والے فالوورز آپ کے وہاں موجود تھے، عشاق محبین اہل بیت، انہوں نے اپنے اپنی باری پر جب جام شہادت نوش کیا، اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، تو اس وقت امام حسین کا اتنی لمبی داستان شہادت رقم ہوتے ہوئے دیکھ کر اور پھر اس کے بعد میدان جہاد میں جانا، میدان کارزار میں جانا اور جا کر ان سے جنگ کرنا باقاعدہ عملی طور پر، یہ فی نفس ہی خود ایک بہت بڑی کرامت ہے اور نبی پاک کے معجزہ کا فیضان ہے۔ امام حسین کے بارے میں جن لوگوں نے روایت کی ہے کہ آپ میدان میں آئے ہیں اور آپ نے آ کر جام شہادت نوش کیا ہے، تو جس نے ان کی شہادت کو روایت کیا ہے خود راوی نے یہ کہا کہ میں اس بات پر حیران تھا کہ وہ ہستی 56-57 سال کی شخصیت ہے اور وہ سارا دن اپنے خانوادہ اہل بیت کی وجود مقدسہ اور ان کے جسد اجساد مقدسہ اٹھا کر لاتے رہے شہادت کے بعد شہداء کے، مگر جب وہ خود شہید ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور میدان کارزار میں آتے ہیں تو ان کے چہرے پر وہ طمانت، وہ اطمینان کی کیفیت، وہ جرت اور وہ سکون اور اطمینان ہے بائی معنی کہ جیسے ان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ ہے ہی نہیں۔ اور پھر امام علی مقام جب چلے ہیں، صاحب زر اس پر پہلے بھی بات ہوئی، مگر امام علی مقام جب اپنے خانوادہ کو، اپنے خاندان والوں کو، کیمپ والے لوگوں کو آپ نے وصیتیں فرمائی، نصیحتیں فرمائی، ساری بات سمجھائی اور یہ بتایا، امام زین العابدین کو فرمایا کہ یوں لے کے جانا اپنے گھر والوں کو، پاک دامنوں کو، اور ساری یہ کرنے کے بعد جب آپ چلے ہیں اور اس وقت آپ نے حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس انداز سے باپ کا رخصت ہونا اور سیدہ سکینہ کا یہ پوچھنا کہ بابا جان میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں، اگر آپ مجھے پتا ہے ادھر عباس گیا ہے وہ بھی پلٹ کے واپس نہیں آیا، نانا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، علی اصغر گیا وہ بھی پلٹ کے واپس نہیں آیا، نانا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، علی اکبر گیا وہ بھی پلٹ کے واپس نہیں آیا، نانا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، حتیٰ کہ جتنے بھی شہداء پہلے آپ سے گئے وہ پلٹ کے واپس نہیں آئے، مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ بابا جان اب آپ سے ہماری ملاقات حوض کوثر پر ہی ہوگی، مگر اتنی بات مجھے بتائیں کہ مجھے جب آپ کی یاد آئے گی، جب آپ کی یاد تڑپائے گی تو میں کیا کروں گی؟ فرمایا سکینہ تیرے لیے میں یہی کہہ کے جا رہا ہوں کہ تو نے آج کربل کے موقع پر جو صبر کی داستان رقم کرنی ہے، اس صبر کی داستان پر ہی پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری کائنات کی بچیاں، عورتیں اور مائیں تیرے صبر کو دیکھ کر وہ اپنے لیے اسوہ حسنہ مقرر کریں گی، ان کے لیے عملی دلیل ہوگی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے جو دعا کرے گی تو اللہ تجھے صبر بھی عطا کرے گا، حوصلہ بھی عطا کرے گا، اور کل نانا کی بارگاہ میں تیری دعائیں میرے لیے کامیابی کا ثبوت بھی بنے گی۔ جاتے ہیں، مقتل میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے امام علی مقام نے جو خطبہ دیا ہے اس خطبے کو سن کر لوگوں کے دل دہل گئے۔ آپ نے فرمایا سنو میں کون ہوں، اپنا تعارف کروایا، میں علی کا بیٹا ہوں، محمد پاک کا نواسا ہوں، فاطمہ کی بارگاہ سے میں نے تاثیر پائی ہے، حضور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں نے پرورش پائی ہے، میں تمہارے نبی کا ایک نواسا روئے زمین پر ہوں، اور سنو میرے علاوہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے نبی نے اپنے کندھوں پہ سواری کرائی ہو، جسے نبی نے اپنے سینے پر کھلایا ہو، جسے تمہارے نبی نے اپنی زبان چسوائی ہو، اتنے بڑے کرم اور اتنی بڑی نسبتیں ہیں میرے پاس، اور تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، اور رنگین کر کے میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کے بعد اپنی ہلاکت کا سامان پیدا نہ کرو، میں تم پہ اتمام حجت کر رہا ہوں
یہ بات جب سنی پورے عمر بن سعد کے لشکر پہ سراسیمگی کی کیفیت طاری ہو گئی اور انہوں نے کہا، وہ سارے لوگ سوچ میں پڑ گئے. اس پر شمر نے کہا عمر بن سعد امام کا خطبہ پورا نہ ہونے دو، اگر امام کی سپیچ مکمل ہو گئی تو شاید یہ ہمارے سارے سپاہی تتر بتر ہو جائیں گے اور یہ اس کے ساتھ نہ مل جائیں. شور و غوغا مچا دیا، شور مچا دیا، شور و غل کر دیا. امام حسین کی تقریر، خطاب، گفتگو اور خطبہ، اس کے اندر انہوں نے پریشانی کی کیفیت پیدا کر کے، اور ساتھ ہی عمر بن سعد یہ بولا کہ تجھے اپنے چچا زاد رشتہ دار یعنی یزید کی طرف اشارہ تھا، اس کے پاس جا کر چل کر ہاتھ میں ہاتھ دینے میں کیا امر مانے ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ہاتھ پر ہاتھ دینے میں امر یہ مانے ہے، یزید ایک برائی کا بت ہے، بدی کا استعارہ ہے، وہ فاحشات اور منکرات کا دلدادہ ہو چکا ہے، میرے نانا کے دین کی عظمت کو بدلنا چاہتا ہے، نظام محمدی اور نظام مصطفی کو تبدیل کر کے وہ اپنی من مانی کی ریاست کا نام خلافت رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی انا کا نام محمد پاک کی شریعت رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کا نام دین کے تقاضے رکھنا چاہتا ہے. اور یہ برا نظام، یہ فاسد نظام، یہ استحصالی نظام، یہ جابرانہ نظام، اس نظام کو میں ہرگز جب تک میرے دم میں ظاہری طور پہ دم ہے میں ایسے شخص کے ہاتھ میں کبھی بیعت نہیں کر سکتا. تو مقصد یہ بات کرنے کا تھا، امام علی مقام کے قدم تو اس موقع پر بھی ڈگمگائے نہیں ہیں. آپ نے ایک بار بھی ریکویسٹ نہیں کی ہے کہ میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں، ایسا کر دیتا ہوں. وہ جو کہا وہ غلط روایتیں ہیں، ایسا کر دیا ایسا کر دیا. آپ نے یہ تو ضرور کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو، مگر وہ بھی پہلے خطبوں کی بات ہے. اس مقام پر تو فرمایا، آپ کا ایک ہی جملہ تھا، لو کان دین محمد لم یتقم سوا قتلی، اگر میری شہادت کے بعد محمد پاک کا دین زندہ نہیں ہوتا، یا سیوف خزونی خزینی، اے تلوارو آؤ میرا سر کاٹ دو. یہ کہہ کے آپ آئے اور آپ رجز کیا پڑھ رہے تھے؟ فرما رہے تھے آؤ اب سارے دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، سارے دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، جسے گھوڑے پہ سوار کرنے والا کوئی نہیں رہا اب اس کی جنگ دیکھو، جس نے 72 لاشیں اٹھائے ہیں اب اس کی جنگ دیکھو، اب 57 سال کے محمد مصطفیٰ کے نواسے کی جنگ دیکھو. یہ کہہ کر امام علی مقام جب تلوار کو لہراتے ہوئے میدان میں نکلتے ہیں تو نکلتے ہوئے میدان میں وہ یزیدی فوج اور سپاہی آگے آگے دوڑتی بھاگتی چلی جاتی ہے، کسی میں ہمت اور جرت نہیں ہے آگے بڑھ کر امام علی مقام کا مقابلہ کرے. اور پھر ایک شرطوں میں یہ بھی شرط تھی، فرمایا اگر تم اپنے آپ کو مرد میدان سمجھتے ہو، اپنے آپ کو میدان حرب اور قوانین حرب کا ماہر اور واقف دان سمجھتے ہو تو پھر ایک ایک میرے ساتھ مقابلہ کرتے آؤ، اور ایک ایک مقابلہ کرو گے پھر پتا چلے گا کہ کس کی تلوار میں یلغار ہوتی ہے. ایک ایک آئے سارے، پر حسین کی بارگاہ میں ایک کوئی کیسے سما سکتا تھا، کیسے ٹک سکتا تھا؟ حسین جدھر کو گئے سر قلم ہوتا چلا گیا. بالآخر یک بارگی حملہ ہوا، اور یک بارگی حملہ میں بھی جدھر امام حسین تشریف لے جاتے وہ آگے لا کے بھاگتے تھے، بھاگتے جاتے تھے، اور امام حسین کی تلوار کاٹتی چلی جا رہی تھی، کاٹتی چلی جا رہی تھی. اور بالآخر ان لوگوں نے تاک میں بیٹھ کر ایک شخص نے آپ کو ایک قول کے مطابق خولی نے ایک ایسا تیر مارا جو آپ کی پیٹھ پر لگا، اور حسین بن نمیر نے آپ پر حملہ کیا، اس نے آپ کو پتھر مارا، اور جو خولی نے آپ کو تیر مارا آپ کے جسم اقدس کے اندر گیا، اس کی وجہ سے آپ پر 35 سے بھی زیادہ زخم آ چکے تھے. آپ زمین پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ زمین پر جب تشریف فرما ہوئے یہ باقاعدہ لوگوں نے لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں افسانے بیان کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، جانور بھی کبھی کسی کا جانور ایسا ہوتا ہے، جانور امام حسین کا جانور ہو تو یقیناً وہ ایسا کرتا ہے. ذوالجناح نے اپنے گھٹنے ٹیکے ہیں، زمین کے قریب فاصلہ کیا ہے، امام علی مقام زمین پر تشریف فرما ہوئے ہیں. شمر لعین نے آ کر آپ کے جسم اقدس پہ سوار ہوا، اور جسم اقدس پہ آ کر جب آپ کا سر قلم کرنے لگا آپ نے فرمایا مجھے اپنا سینہ دکھاؤ. اس نے کہا کیوں دیکھتے ہو؟ کہا میرے نانا نے فرمایا تھا کہ تجھے قتل اور شہید کرنے والا وہ سفید داغوں والا کتا ہے جو اہل بیت کے خون سے اپنے منہ کو بھرے گا. میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے نانا کی یہ بات پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اس نے جب سینے سے پردہ اٹھایا دیکھا اس کے سینے پر اور جسم پر سفید داغ تھے. فرمایا اتر جا، میری شہادت کا وقت ہے، مجھے آخری بار اپنے مولا کی بارگاہ میں سجدہ ادا کر لینے دے. دوستان محترم، سجدے ہر کوئی کرتا ہے، مسجد کا سجدہ، محراب کا سجدہ، ممبر کے سائے کا سجدہ، ٹھنڈی چھاؤں کا سجدہ، الوار کا سجدہ، بازار کا سجدہ، گلی کا سجدہ، ہر سجدہ ہے. پر قربان جائے حسین، پھر ایک ولی کا سجدہ ہے، قطب کا سجدہ ہے، غوث کا سجدہ ہے، مجدد کا سجدہ ہے، مجتہد کا سجدہ ہے. بڑے بڑے سجدے، ہر ایک کے غوث، ہر ایک کے علم، ہر ایک کے خلوص کی بنیاد پر سجدے کا ایک اپنا مقام ہے. مگر رب کعبہ کی قسم جو سجدہ امام علی مقام نے شہادت کے موقع پر کربلا کی سرزمین پر کیا ہے وہ سجدہ
سجدہ ایسا تھا کہ جسم زخموں سے چور چور ہے، انگ انگ سے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، اور سارا جسم حسین سخیدہ تے تیرا نال پروتا، پر پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا۔ امام حسین نے اس حال میں بھی سجدہ کو ترک نہیں کیا، اور آپ سجدے کے عالم میں تھے تو آپ کے سر کاٹا گیا، اور سر کاٹ کے پھر اس کے اوپر آپ کے جسم مقدس پر گھوڑے دوڑائے، ان ظالموں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور پھر اس سر کو جب رکھا گیا نیزے کی نوک پر تو اس سر سے پھر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ گویا حسین نے شہادت پا کے بتایا یہ ہے کہ حسین نے کٹوا کر اپنا آپ اپنے جسم کو چھلنی کروا کر بھی مولا کی رضا پہ راضی رہے ہیں۔ زبان پر شکوہ نہیں آیا، سب کچھ لٹا دیا ہے، مگر نانا کے دین کو لٹنے نہیں دیا۔